قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ کون قربانی کرے؟ کس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو؟ تو حضرات محترم، قربانی جو ہے مرد، عورت، بالغ اور عاقل جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا اور چاندی تو نہیں، اس کے برابر اس کے پاس نقدی ہے، یا نقدی نہیں ہے، مال تجارت ہے اور اس کے اخراجات سے زیادہ ہے، اس کو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ جو ہے قربانی کرے۔ اور اس میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تو سال گزرنا شرط ہے، سال کے بعد جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن قربانی کے لیے سال شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں بھی اگر آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں تب بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12۔ 12 کو بھی اگر آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں نا تب بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال گزرے گا تو پھر نہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے اگر 1 دن بھی آپ پہلے صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی کریں۔ اگر 1 دن پہلے آپ جو ہے اور غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، تب بھی آپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچے پر، مجنون پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ مسئلہ یاد فرمائیں، نابالغ بچے پر اگرچہ وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو، اور اس کے ولی پر بھی قربانی کرنا اس کی طرف واجب نہیں ہے۔ جو شریعت کے مطابق مسافر ہے اس پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو نفلی ثواب ملے گا، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے۔ جو شریعت کے مطابق مسافر ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو فقیر ہے، غریب ہے، نادار ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر فقیر جو ہے ہمت کر کے، اس کی محبت ہے کہ میں بھی قربانی کروں، وہ ہمت کر کے جانور خرید لیتا ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو حضرات محترم، قربانی کے 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 کی عصر تک۔ چاہے آپ کی مرضی ہے رات کو کریں، چاہے آپ کی مرضی ہے دن کو کریں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کو کریں تاکہ سورج کا اجالا ہوگا، کوئی جانور کی رگ رہ نہ جائے، اس لیے لوگ جو ہے دن کو کرتے ہیں، ورنہ رات کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے دنوں میں ناواقفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے بندہ قربانی نہیں کر سکا، قربانی کے دن گزر گئے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، تو پھر اب جو ہے قربانی کی جو قیمت ہے فقراء میں، مساکین میں صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ صدقہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس نے
قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، اب قربانی کے بعد جو ہے، عید کے بعد جو ہے قربانی کی جو قیمت ہے اس پر واجب ہے کہ فقراء میں، مساکین میں وہ تقسیم کرے، لیکن قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ صدقہ کرے گا، قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کے دنوں میں جو ہے وہ قربانی ہی کرے گا، قربانی کی قیمت وہ صدقہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے وزن کے برابر سونا یا چاندی رائے خدا میں خیرات کرے، یا قربانی نہیں کرتا، قربانی کے دنوں میں احد پہاڑ اتنا سونا چاندی رائے خدا میں خیرات کرے، تب بھی قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اسے نہیں ملے گا اور وہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ اجر و ثواب بھی دے گا، گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانگے، اپنی مرضی سے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرتے رہیں گے تو آپ کی خواہش ہے، اپنی مرضی سے کریں، اللہ کا جو حکم ہے وہ تو آپ نہیں مان رہے، اس لیے آپ ہمیشہ گناہ گار رہیں گے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، اور حج کرنے سے جو ہے روزے ادا نہیں ہوتے، روزے ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کے دنوں میں آپ نے قربانی ہی کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا، آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ قربانی کے جو جانور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا جو ہے ایک شخص اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے بندے؟ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، گوشت کھانے کی نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر نیت میں یہ گوشت کھانا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ سب کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بکرا ہے، بھیڑ ہے، اس کی عمر ہے 1 سال۔ کتنی؟ 1 سال سے کم جو ہے اس جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ البتہ بعض علماء نے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے، فربا ہے کہ وہ سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی کر سکتے ہیں، ورنہ 1 سال ان کی عمر ہے، 1 سال سے کم اگر عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھینس ہے، گائے ہیں، ان کی عمر ہے 2 سال۔ کتنی؟ 2 سال سے کم گائے بھینس کی اگر کم عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کی عمر ہے 5 سال۔ کتنی؟ اس سے کم اگر عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر فروخت کرنے والا عمر صحیح بتاتا ہے تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کر کے آپ جانور خرید کر جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔
حضرات محترم، سب سے بہترین جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور بھی آپ اللہ کے نام پہ ذبح کریں، قربانی کریں، وہ بے عیب ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ سمنو حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حسنو بھی آیا ہے۔ سمنو کا مطلب ہے کہ موٹا فربا، حسنو کا مطلب خوبصورت جانور جو ہے آپ اس کی قربانی کریں۔ بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، زیادہ موجود ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے نکل گیا ہے، اس کا اثر دماغ پر ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لاغر ہے، کمزور ہے جانور، اتنا کمزور ہے وہ قربانی کی جگہ تک چل کے نہیں جا سکتا، اس کی قربانی بھی نہیں۔ خصی بکرا یا دمبا جو ہوتا ہے وہ عیب نہیں ہوتا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ خصی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ فربا ہو، موٹا ہو، اس کے گوشت میں لذت بھی ہوتی ہے، اس لیے خصی بکرے کی، دمبے کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جس جانور کے دانت پیدائشی طور پر نہیں ہے یا اکثر نہیں ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے، وہ بہرا ہے، عیب ہے، اس کی قربانی بھی۔ بہرحال جو جانور بھی آپ ذبح کریں بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہ ہو، تو وہ جانور اللہ کے نام پہ قربان کریں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ نے جانور خریدا ہے، جب خریدا تھا تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، خرید کر جب آپ لیے ہیں اب کوئی اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر خریدنے والا صاحب غنی ہے، مالدار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، اس کی قربانی کرے۔ اگر خریدنے والا فقیر ہے، غریب ہے، ہمت کر کے اسے جانور خرید لیا، بعد میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اسی جانور کی وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں خود خرید لیتا ہوں، اپنے لیے وہ خریدتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے خریدتا ہوں خود، اس کو میں ذبح کروں گا، قربانی کروں گا۔ خریدا تو اس کی نیت جو تھی اپنے لیے تھی، لیکن خرید کر جب آیا ہے اب اس کی نیت میں یہ آ گیا کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لوں، تو شریک کر سکتا ہے۔ بہتر تو یہ جس نیت سے خریدا تھا اس نیت پر قربانی کرے، لیکن اب نیت میں یہ ہے کہ دوسروں کو شریک کر لوں تو ان کو شریک کر سکتا ہے، لیکن ان کو شریک کرے جو خوشحال ہوں، صاحب نصاب ہوں، فقیر جو ہے اس کو وہ شریک نہ کرے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ جانور خریدتا ہے اور جانور خرید کر خود جو ہے دوسرے لوگوں کو بغیر بتائے، بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کی اجازت کے، وہ ان کے نام خود جو ہے تجویز کر کے قربانی کر لیتا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوتی۔ یہ قربانی، کیونکہ جن جن حضرات کا وہ حصہ رکھ رہا ہے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ان سے اجازت لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر اگر ان کی طرف سے قربانی کرے گا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور اسی طرح ایک جانور میں گائے اور بھینس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ جب جانور خریدا تو 7 بندے اس میں شریک ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، ایک بندہ
فوت ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے ورثاء سے وہ اجازت لے کر قربانی کریں۔ اگر ان کے ورثاء کی اجازت کے بغیر انہوں نے قربانی کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان کی اجازت بغیر کریں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ان سے اجازت لینا ضروری ہے ان کے ورثاء سے۔ میں نے اسی طرح جو مسافر ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ جو نابالغ بچے ہیں، بعض لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، بڑے مالدار ہوتے ہیں، گھر کے وہ افراد ہوتے ہیں، چلو بھی اپنے بچوں کی طرف سے بھی کریں، نابالغ بچے، تو نابالغ کی قربانی نہیں ہوتی، اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح خاوند کی گھر والی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، وہ خود قربانی کرے گا۔ اگر خاوند اس سے اجازت لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز قربانی ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، ان مسائل کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم، جانور جو ہے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا پھر دوسروں سے بھی وہ ذبح کروا سکتا ہے، ذبح کرا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونا، اس کا وہاں موجود ہونا افضل ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہونا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے نا تو پاس کھڑی ہو جانا۔ جب تمہاری قربانی کا خون زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے ابا حضور، کیا یہ حکم ہمارے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے، میری ساری امت کے لیے ہے۔ اس لیے افضل ہے کہ جب بندے کے جانور کا قربان ہو رہا ہو، اس کی قربانی ہو رہا ہو، وہاں موجود ہونا افضل ہے۔ ورنہ آپ کو یہ مسئلہ بھی بتاؤں، وکیل بھی آپ بنا کر اجازت دے سکتے ہیں۔ مثال ہے، کوئی بندہ لندن میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یا کراچی میں رہتا ہے، پنجاب میں، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وکیل کو وہ اجازت دے سکتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو حضرات محترم، قربانی جو ہے دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، یعنی قربانی کی نیت جو ہے دل سے آپ کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، دل سے ارادہ کر لیں۔ اور زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کہہ لیں تو مستحب ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے جب جانور ذبح کریں اس وقت پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ جب جانور آپ ذبح کریں اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو حضرات محترم، قربانی کا اس جانور میں حصے دار زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب گوشت آپس میں تقسیم کریں وزن کر کے کریں، اندازے کے طور پہ نہ کریں۔ یہ بھی مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اندازے سے کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزن کر کے تقسیم کریں، اندازے کے طور پر تقسیم نہ کریں۔ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کیے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، اپنے اہل عیال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے۔ ورنہ اگر آپ کے اہل عیال زیادہ ہیں تو سارا گوشت بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کے وقت نیت گوشت کھانے کی نہیں ہے، اس وقت نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، پھر قربانی ہوگی۔ اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے، یعنی جو بندہ کسائی جو ہے جانور ذبح کرتا ہے، اس کو اجرت میں نہ آپ نے گوشت دینا ہے نہ کھال دینی ہے،
اس کی الگ آپ نے اجرت دینی ہے۔ اور قربانی کی جو کھال ہے آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں، مصلی بھی بنا سکتے ہیں، جان مال ڈول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے خرچے میں نہیں لا سکتے، پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا آپ پر واجب ہے، صدقہ کرنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کی جو کھال ہے، جو دینی ادارے ہیں، جس مدرسے میں غربا، فقراء، طالب علم حاصل کرتے ہیں، وہاں قربانی کی کھال دے دیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہوگا، دوسرا غریب طلباء کی مدد ہوگی، تیسرے نمبر پر دین کی سربلندی بھی ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں دینی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، فقراء، غرباء، طالب علم قرآن پڑھتے ہیں، کتب پڑھتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، مدرسے میں آپ دیں گے تو صدقہ جاری بھی ہوگا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں ہر سال میں محبت بھری اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر بھی جو قربانی کی کھالیں ہیں، وہ مدرسہ انوار مصطفیٰ یا آپ حضرات کا مدرسہ ہے، محلے کا مدرسہ ہے، آپ حضرات کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ رمضان شریف کی عید پر بھی آپ حضرات اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اس موقع پر بھی کھالیں دے کر مدرسے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہر سال 5-6 حافظ بن جاتے ہیں، پھر قاری بنتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں، عالم بن کر پھر نبی کے مصلی پہ آ کر آپ حضرات کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ قیامت تک اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا۔ جس طرح پہلے محبت فرماتے ہیں، اس دفعہ بھی آپ حضرات ہمارے ساتھ محبت فرمائیں گے اور فون کر دیں گے یا آپ خود پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے طالب علم موجود ہوتے ہیں، وہ قربانی کی کھال آپ سے وصول کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر حشر میں عطا فرمائے گا۔